3 دن سے اس شخص کو، اس بدقسمت باپ کو سوشل میڈیا پر درندہ، حیوان، جانور، پتہ نہیں کن کن الفاظ سے بلایا جا رہا تھا یا کن کن الفاظ میں اس کو یاد کیا جا رہا تھا۔ آج 3 دن گزرنے کے بعد تمام لوگ جو اس شخص کو برا بلا کہہ رہے تھے وہ اپنے الفاظوں پر معافی مانگ رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ کبیر والا کا یہ باپ جس کی بیٹی نے اپنے باپ پر وہ گندے ترین الزامات لگائے اور الزامات کے بعد اس باپ کو پولیس نے گرفتار کیا، پولیس وین میں بٹھایا، تصاویر جاری کی اور وہ باپ شرمندگی کے مارے دیکھ رہا تھا، لیکن شاید اپنی سچائی یا اپنے اندر کی جو ایک حقیقت تھی وہ نہیں بتا پا رہا تھا، وہ اندر اندر ہی مرتا جا رہا تھا کہ میری بیٹی نے مجھ پر الزام کیا لگا دیا۔ جناب علی کبیر والا کی ایک نوجوان لڑکی جس کی تصاویر آپ ونڈو کی ایک سائڈ پر دیکھ رہے ہیں، اس نوجوان لڑکی نے محبت کے پیچھے لگ کر، ایک نوجوان کے پیچھے لگ کر اپنے باپ پر وہ گندے الزامات لگا دیے کہ 3 دن بعد ہی ان الزامات سے پیچھے ہٹ گئی اور کہہ دیا کہ میں نے اپنے باپ پر جو الزامات لگائے وہ صرف اور صرف اس لیے لگائے کہ میرا باپ میری مرضی کی شادی نہیں کر رہا تھا، میں جہاں شادی کرنا چاہتی تھی وہاں میرا باپ شادی نہیں کر رہا تھا، تو پھر میں نے اپنے بوائے فرینڈ جس کو میں اپنا خاوند بنانا چاہتی تھی اس کے ساتھ مل کے پلان کیا کہ اپنے باپ کو ایسا پھنساؤں گی کہ میرا باپ کچھ کر نہیں پائے گا اور یہ ساری زندگی جیل بیٹھا رہے گا اور پھر اس کے بعد میں جس کے ساتھ مرضی رنگ رنگیلیاں مناتی رہوں گی۔ کبیر والا کا یہ شخص جس کو 3 روز قبل گرفتار کیا گیا اور بیٹی کے الزامات بڑے خوفناک تھے، بڑے خطرناک ترین اور ایک عجیب سے الزامات تھے، ایسے الزامات تھے کہ میں نے اس سٹوری کو کور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، دل ہی نہیں کیا کہ کس طرح ایک باپ کے ایسے کارنامے یا ایک باپ کیسے کر سکتا ہے، یا اگر کر بھی دیا ہے تو ان باتوں کو نہ سوشل میڈیا پر لایا جائے تو بہتر ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں لازمی سامنے آنی چاہیے کہ آپ سوشل میڈیا پر ایک رخ تو دیکھ لیتے ہیں کہ آئے دن سوشل میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا پر ہمیں اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ بیٹیاں اپنے باپ پر الزام لگا دیتی ہیں۔ آخر کوئی باپ کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنی بیٹی کو پالا بڑا کیا، اس کی شادی کرنے کی عمر آئی، کیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کو ایسی گندگی کا نشانہ بنا سکتا ہے؟ ہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ 100 میں سے کوئی ایک آدھا ایسا واقعہ ہوگا، لیکن میرے خیال میں زیادہ تر واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں جو واقعہ کبیر والا کی ایک لڑکی نے اپنے منہ سے مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ اب جناب الزامات یہ تھے کہ میرا باپ جو کہ 11 سال سے یعنی کہ طلاق ہو چکی تھی والدین کی، اور جو اس کے بعد جو کچھ میرا باپ شادی کے بعد کرنا چاہتا تھا اس نے میرے ساتھ ہی کیا، یہاں تک کہ اپنے باپ پر یہ بھی الزام لگا دیا کہ میں ماں بھی بننے والی تھی، یعنی اس طرح کے الزامات۔ اور پھر جب پولیس تک یہ بات پہنچی یا پولیس کو اس نے جا کر بتایا، پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، اس کو تھانے میں بند کیا گیا۔ لیکن 3 دن بعد جب اس لڑکی کو شاید سمجھ آئی یا اس کو ہوش آئی یا اس کو گھر والوں نے سمجھایا یا باقی بہن بھائیوں نے سمجھایا کہ تم نے کیا کیا، تم صرف ایک شادی کرنا چاہتی تھی، باپ تمہارا شادی نہیں کر رہا تھا اور تم نے باپ پر یہ الزام لگا دیا، تو مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کر لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ پر غلط الزام لگایا، میں نے اپنے باپ پر جھوٹا الزام لگایا، میں بہک گئی تھی، میں بھٹک گئی تھی، میں شادی کرنا چاہتی تھی اور میرا باپ میری پسند کی شادی نہیں کر رہا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے روز ہمیں ایسی سٹوریز یا ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، لیکن اگر ان کے دوسرے پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے تو یقین جانیے حقائق بڑے مختلف نظر آئیں گے، کیونکہ باپ ایک وہ رتبہ ہے، باپ تو اپنی بیٹیوں کے لیے چھت بھی ہے، باپ اپنی بیٹیوں کے لیے سایہ بھی ہے، جو اپنی بیٹیوں کو نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف آنے دیتا ہے، خود وہ تکالیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن کبھی اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے اپنی اولاد پر کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف آنے سے پہلے وہ تکلیفیں اپنے اوپر مول لے لیتا ہے، یا خود بھوکا رہ لے گا، اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو کھانا کھلائے بغیر نہیں سلائے گا۔ اور میری تمام نوجوان لڑکیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کی کئی ہوئی جگہ پر شادی نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں وہ بہتر سوچ رہے ہوں۔ اب جس نوجوان نے اس لڑکی کو یہ تک کہہ دیا کہ تم اپنے باپ پر یہ گندا الزام لگا دو، وہ لڑکا، وہ نوجوان اس لڑکی کے مستقبل کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گا کہ جس باپ کو اس بات کا شاید پتا تھا اس نوجوان کے بارے میں، جس وجہ سے باپ اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان کے ساتھ نہیں کر رہا تھا۔